اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ 40واں ترجمہ تلاوت کی ہے۔ اسلام نے عقائد کے معاملہ میں امت کو ابہام، شکوک و شبہات اور عقائد کے معاملہ میں ناقص تعلیمات نہیں دی ہیں۔ اسلام پورے کا پورا ضابطہ حیات ہے، اور بالخصوص عقیدے کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک بات روز روشن کی طرح کھول کر واضح بیان فرما دی، کیونکہ اگر عقیدہ درست صحیح ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت کا مالک بنا دیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا، انسان کے اعمال بظاہر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، انسان اللہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس عقیدے کو بڑی تفصیل سے اور اس عقیدے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی شخص اس عقیدے میں نقب لگا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جو بیٹے اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیے وہ بچپن ہی میں اللہ نے واپس لے لیے، اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا دیتا، چونکہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے مجھے عطا کیے تھے وہ بچپن ہی میں واپس بلا لیے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، ولیکن رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، آخری نبی۔ یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، علماء نے اس کی دو قراتیں ذکر کی ہیں، ایک خاتم النبیین اور دوسرا خاتم النبیین۔ خاتم اسم فاعل، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اور ہستی ہے جو نبیوں کے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اختتام کرنے والے ہیں، اور آخری شخص جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے وہ خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری قرات ہے خاتم۔ اور خاتم یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ کا معنی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالی نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں بھیج کر اپنا آخری نبی بنا کر نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے جو اختتام پر مہر لگائی جاتی ہے وہ مہر محمد الرسول اللہ ہے۔
اور مہر نبوت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر موجود تھی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں پر مہر لگانے والے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری پیغمبر ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیہ مبارکہ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے آج کے دن دین مکمل کر دیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، اور دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ اکملتو، یہ مکمل کر دیا گیا ہے، اور جب دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی چیز کی کمی کرنا اور کسی چیز کی زیادتی کرنا یہ کسی صورت بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ جب اسلام مکمل ہے تو مکمل کہاں ہوا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے پیغمبر کے دل پہ ہوا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے دل پہ جب دین مکمل ہو چکا ہے گویا کہ اب دین میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر۔ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو نبوت و رسالت دے کر مبعوث کیا ہے کسی ایک علاقے کی طرف نہیں بھیجا، کسی ایک بستی کی طرف نہیں بھیجا، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو کافۃ للناس ہے یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے الیکم جمیعا، ساری انسانیت کی طرف۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور قرآن مجید کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الذین آمنوا، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اہل ایمان وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو محمد الرسول اللہ سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا، محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نے نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ بات ختم نہ کرتے کہ مومن وہ ہیں جو قرآن پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اللہ ساتھ میں یہ بھی بات بیان کر دیتے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بات مکمل کر دی کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کر رہا ہے، اور اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
کیا بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان رکھو، اس قرآن پر بھی ایمان رکھو، ان احادیث کو بھی مانو، نزل علی رسولہ، جو ہم نے آپ کے رسول محمد الرسول اللہ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لے آؤ، کیا تمہارا ایمان مکمل ہوگا؟ اللہ نے کہا ابھی بھی باس نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اللہ نے کہا والکتاب الذی انزل من قبل، اور آپ کے آنے سے پہلے جو ہم نے کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ اللہ رسول کو مانو، قرآن کو مانو، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاؤ، تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہے، پھر تم مومن اور مسلمان ہو۔ اس آیہ مبارکہ کو بھی اللہ نے ختم نبوت کی دلیل بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ جو کوئی شخص سلسلہ نبوت سے منسلک ہونے کی کوشش کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال کر مرتد ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا 30 ایسے افراد پیدا ہو جائیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے انہو نبی، کہ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کر دی ہے، لیکن وہ 30 کے 30 ثلاثون دجالون کذابون، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اللہ کے نبی نہیں ہوں گے۔ اے میری امت یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بسبع بست، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھے بھی فضیلتیں عطا کی ہیں، ان میں سے 6 ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے خاص مجھے ہی عطا کی ہیں، کسی اور نبی کو وہ عظمتیں اور شانیں نہیں ملی، وہ مرتبہ اور مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ان میں سے 2 کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک چیز آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا ارسلت، اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم کر دیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے فلاں کو مسیح موعود بنایا ہے، اللہ نے فلاں کو مثل مسیح بنایا ہے، اللہ نے فلاں کو فلاں چیز عطا کی ہے، وہ شخص محمد الرسول اللہ کی اس فضیلت کا، اس خوبی کا، اس وصف کا، اس عظمت اور شان کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری انسانیت کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا محمد کریم انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے بشیرا و نذیرا، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری سنانے والا بھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کا قرآن بھی واضح، رسول اللہ کی حدیث بھی واضح احکام کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، رسالت عطا کر دی ہے، فلاں مثل مسیح اور مسیح موعود ہے، ایسا شخص مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے نبی جو گزر چکے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہوتا ہے، ایک خوبصورت محل ہوتا ہے، اور وہ خوبصورت محل ہر شخص دیکھنے والا کہتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت محل ہے، لیکن وہاں ایک چیز موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا محل خوبصورت ہے لیکن اس پورے محل میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اینٹ یہاں لگ جائے تو یہ محل مزید خوبصورت ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ایک اینٹ باقی ہے وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے رسول اینٹ ہے، نعوذ باللہ، معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، وہ اینٹ لگ جائے محل خوبصورت ہو جائے، محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مان لیا جائے، دین اسلام مکمل ہو چکا، ایمان مکمل ہو چکا، انسان مومن مکمل ہو چکا، اس کے ایمان میں حسن اور نکھار آ جائے گا اگر وہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ اینٹ لگ جائے گی محل مکمل ہو جائے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس اینٹ سے مراد میں محمد ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب الذی لا نبی بعدی، اے لوگوں میں عاقب ہوں، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اور عاقب کی تشریح کیا ہے، عاقب کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، عاقب کا معنی یہ ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آج امت مسلمہ میں بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت پر فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جیسے تاریک رات ہوتی ہے، اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان رات کے وقت سونے کے لیے بستر پہ آیا ہے تو وہ سوتے ہوئے مومن تھا، صبح بیدار ہوا ہے تو کافر ہو چکا ہے، صبح مومن تھا تو شام کو کافر ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے فتنے قرب قیامت، انہی فتنوں میں سے یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ قادیانی تو قادیانی تھا، آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عظیم سکالر کہتے ہیں لیکن وہ حدیث کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ حدیث کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو بعد کی پیداوار ہے، ہمارے لیے تو یہ قرآن کافی ہے، اور قرآن سامنے رکھ کے اس کا غلط مفہوم اور اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، اور لوگوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور یہ قرآن بندوں سے کلام کرتا ہے، اور بندوں سے کلام اس طرح کرتا ہے جیسے نبی سے کلام ہوتا ہے، اور اپنی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میرے ساتھ کلام کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی ثابت کر رہا ہے۔ اور جو اس کے معتقین ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے مرید ہیں، وہ اس کی باتوں میں آ کر قرآن کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار کیے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ فتنہ ملک پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ قادیانی تو قادیانی تھا، مرتد ہو گیا، مر گیا، اور اس کا دفاع، اس کے من گھڑت دلائل کا دفاع علماء نے قرآن و سنت کے ساتھ کیا۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا دفاع علماء قرآن و حدیث کی نصوص سے کر رہے ہیں، لیکن ہم جاہل ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیری شان اور عظمت یہ ہے کہ جیسے ہارون اور موسیٰ دو بھائی تھے، ہارون اور موسیٰ دونوں اللہ کے پیغمبر نبی تھے، میری اور تیری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی نبوت عطا کی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، لیکن میرے اور تیرے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی،
میرے اور تیرے درمیان فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا نبی نہیں آئے گا، قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب لوگ انکار کریں اور اس کی تعویلیں پیش کریں، اور ہم جیسے جاہل لوگ ان کی تعویلیں سن کر اپنے عقیدے خراب کرنے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت ایک اور انداز سے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا مجھ سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے عقیدہ ختم نبوت ایک اور انداز سے بھی سمجھایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں محدث ہوا کرے گی، میری امت میں محدث ہوں گے، اور میری امت کا سب سے بڑا محدث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال بنتا ہے کیا محدث کا درجہ بلند ہے یا نبوت کا درجہ بلند ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد محدث نہیں نبی پیدا ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے عقیدہ ختم نبوت ہمیں سمجھایا اور کہا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، میرے بعد محدث ہوں گے، اور میری امت کا عظیم محدث وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا اور فرمایا کہ اے میری امت، قرب قیامت اللہ تعالی مہدی کو بھیجے گا جو اس زمین پر جہاد کرے گا اور اس زمین کو امن سے، انصاف سے، عدل سے بھر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مہدی نہ آئے گا قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، اللہ وہ دن لمبا کر دے گا، مہدی آ کر اس دن میں عدل و انصاف بھر دیں گے، اس دن میں جہاد کریں گے اور ساری زمین کو انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اس قدر امام مہدی رحمہ اللہ کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا امام مہدی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول پیشین گوئی کر کے جا رہے ہیں، امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ امت میرے بعد مہدی تو آ سکتا ہے، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئیوں سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت اور واضح کر دیا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے ہمیں کہا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی۔ اللہ کے نبی خلافت کا تو ذکر کر رہے ہیں، کسی کے نبی ہونے کا ذکر نہیں کر رہے۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر عقیدہ ختم نبوت سمجھا کے جا رہے ہیں کہ اس عقیدے میں کسی صورت بھی تمہارے لیے گنجائش باقی نہیں کہ تم کسی کے بارے یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ نے اسے نبوت میں سے کچھ عطا کر دیا ہے۔ خلفاء کا ذکر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کے بعد نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول ان کا ذکر کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں اللہ انبیاء بھیجا کرتا تھا، ایک نبی فوت ہوتا اس کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے۔ سورہ یاسین ہم پڑھیں نا تو اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ایک کو بھیجا قتل کر دیا، دو کو بھیجا قتل کر دیا، تین کو بھیجا قتل کر دیا۔ ایک نبی آتا، اس کے بعد دوسرا نبی آتا، اس کے بعد تیسرا نبی آتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ کے آنے کے بعد قرآن نے کہہ دیا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ آپ نے کہہ دیا انا العاقب الذی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کی شریعت بعد والا نبی چلایا کرتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب العلماء ورثۃ الانبیاء، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका, अहकाम पूरे उतर चुके। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। दीन मुकम्मल, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। नबियों का सिलसिला कैसे खत्म हो गया? अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों का सिलसिला इस तरह खत्म हुआ, अब मेरे बाद नबी नहीं है। अगर तुमने दीन का मामला, दीन की बात, दीन का मसला किसी से पूछना है तो उलमा से पूछ लेना, क्योंकि वो नबियों के वारिस हुआ करते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने इस अंदाज से भी अकीदा खत्म नबूवत समझा दिया। आप भी अगर कोई शख्स अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करे तो उसकी बदबख्ती और बदनसीबी है। फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में खत्म नबूवत का इनकार करने वालों ने इनकार किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब हमारे सामने है, असवद अंसी हमारे सामने है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नबूवत का दावा करने वालों का मुकाबला किया। वक़्त हो चुका है, इशारतन दो चीज़ें जिक्र करता हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब का एक वफ़द अल्लाह के रसूल के पास आ गया, सफ़ीर आ गया। उसने आकर दावत दी कि मुसैलमा कज़्ज़ाब की दावत कबूल कर लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो तो कज़्ज़ाब है। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तो सफ़ीर ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। इस्लाम ने सफ़ीर की इज्जत करने का, सफ़ीर का एहतराम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के सफ़ीर की तकरीम की। अल्लाह के नबी ने अपना सफ़ीर भेजा हज़रत खुबैब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को कि जाओ तुम भी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास इस्लाम की दावत पेश करके आओ। सैयदना खुबैब गए, जाके इस्लाम की दावत दी, उसने इनकार कर दिया। कहता है, खुबैब मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है? जी मानता हूँ। मुझे अल्लाह का रसूल मानता है? सैयदना खुबैब कहते हैं, जो तू कह रहा है मुझे नहीं सुनाई दे रहा। उसने सैयदना खुबैब का एक बाजू काट दिया, फिर दूसरा बाजू काटा, इस तरह जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने अपने टुकड़े करवा लिए हैं, लेकिन खत्म नबूवत का जो अकीदा है उसमें जर्रा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। जान बचा सकते थे, तौरिया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुझे मैं अल्लाह का रसूल नहीं मानता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानता हूं। यमन में एक शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सका, जिनका नाम सैयदना अब्दुल्ला है और उनकी कुनियत है अबू मुस्लिम अल-खौलानी राहिमहुल्लाह। असवद अंसी ने नबूवत का दावा कर दिया। यह वाक़या बड़ा तवील है। इन्होंने इनकार किया, कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, तेरी नबूवत में पे ईमान नहीं लाता। इसने कहा आग जलाओ। आग जलाई गई, अबू मुस्लिम अल-खौलानी राहिमहुल्लाह को उस आग में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने अबू मुस्लिम राहिमहुल्लाह को उसी तरह बचाया आग से जिस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। कहा कि इसे यहाँ से जला वतन कर दिया जाए। मदीना पहुंचे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पहचान लिया, पूरी तफसील से वाक़या जिक्र किया। कहा कि मुझे ये बात बताई गई है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक उम्मती है, उसने अकीदा खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने दी, असवद अंसी का डट के मुकाबला किया है। अल्लाह ने उसी तरह आग से बचाया जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे इज्जत दी है, तुझे तकरीम दी है, तेरा हया किया है, मैं उमर तेरी इज्जत और तकरीम क्यों ना करूं? तो अकीदा खत्म नबूवत कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित, रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयों से भी साबित है। और अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने की जिम्मेदारी भी उम्मत मुस्लिमा की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दुनिया के पीछे तो भागते हैं, लेकिन दीन के इल्म से हम खुद भी कोरे, हमारी औलादें भी कोरी हैं। आइए अपनी औलाद को दीन के इल्म से रोशनास करवाएं, और वो जो फितने इस दौर में अकीदा खत्म नबूवत को कमज़ोर करने और ख़त्म करने के लिए खड़े हो चुके हैं और मजबूत हो चुके हैं, उनका जिम्मा, उनका दिफा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हम तब निभा सकते हैं जब हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म होगा।
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔